ختم قرآن مجید کے موقع پر پڑھی جانے والی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بار الہ، تو نے اپنی کتاب کے ختم کرنے پر میری مدد فرمائی، وہ کتاب جسے تو نے نور بنا کر اتارا اور تمام کتب سماویہ پر اسے گواہ بنایا، اور ہر اس کلام پر جسے تو نے بیان فرمایا اسے فوقیت بخشی اور حق و باطل میں حد فاصل قرار دیا، جس کے ذریعے حلال و حرام الگ الگ کر دیا۔ وہ قرآن جس کے ذریعے شریعت کے احکام واضح کیے، وہ کتاب جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے شرح و تفصیل سے بیان کیا، اور وہ وحی آسمانی جسے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جسے وہ نور بنایا جس کی پیروی سے ہم گمراہی و جہالت کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے اسے شفا قرار دیا جو اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے سمجھنا چاہے اور خاموشی کے ساتھ اسے سنے، اور وہ عدل و انصاف کا ترازو بنایا جس کا کانٹا حق سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور وہ نور ہدایت قرار دیا جس کی دلیل و برہان کی روشنی توحید و نبوت کی گواہی دینے والوں کے لیے بجھتی نہیں، اور وہ نجات کا نشان بنایا کہ جو اس کے سیدھے طریقے پر چلنے کا ارادہ کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور جو اس کی ریشمان کے بندھن سے وابستہ ہو وہ خوف و فقر و عذاب کی ہلاکتوں کے دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ بار الہ، جبکہ تو نے اس کی تلاوت کے سلسلے میں ہمیں مدد پہنچائی اور اس کی حسن ادائیگی کے لیے ہماری زبان کی گرہیں کھول دیں، تو پھر ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی پوری طرح حفاظت و نگہداشت کرتے ہوں، اور اس کی محکم آیتوں کے اعتراف و تسلیم کی پختگی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے ہوں، اور متشابہ آیتوں اور روشن و واضح دلیلوں کے اقرار کے سائے میں پناہ لیتے ہوں۔ اے اللہ، تو نے اسے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجمال کے طور پر اتارا، اور اس کے عجائب و اسرار کا پورا علم انہیں القا کیا، اور اس کے علم تفصیلی کا ہمیں وارث قرار دیا، اور جو اس کا علم نہیں رکھتے ان پر ہمیں فضیلت دی، اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کی قوت بخشی، تاکہ جو اس کے حقائق کے متحمل نہیں ہو سکتے ان پر ہماری فوقیت و برتری ثابت کر دے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو قرآن کا حامل بنایا اور اپنی رحمت سے اس کے فضل و شرف سے آگاہ کیا، یوں ہی محمد پر جو قرآن کے خطبہ خواں اور ان کی آل پر جو قرآن کے خزینہ دار ہیں رحمت نازل فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ تیری جانب سے ہے، تاکہ اس کی تصدیق میں ہمیں شک و شبہ لاحق نہ ہو، اور اس کے سیدھے راستے سے روگردانی کا خیال بھی نہ آنے پائے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی ریشما سے وابستہ اور مشتبہ امور میں اس کی محکم پناہ گاہ کا سہارا لیتے، اور اس کے پروں کے زیر سایہ منزل کرتے، اور اس کی صبح درخشاں کی روشنی سے ہدایت پاتے، اور اس کے نور کی درخشندگی کی پیروی کرتے، اور اس کے چراغ سے چراغ جلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی سے ہدایت کے طالب نہیں ہوتے۔ بار الہ، جس طرح تو نے اس قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رہنمائی کا نشان بنایا ہے، اور ان کی آل کے ذریعے اپنے رضا و خوشنودی کی راہیں آشکارا کی ہیں، یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے لیے قرآن کو عزت و بزرگی کی بلند پایہ منزلوں تک پہنچنے کا وسیلہ اور سلامتی کے مقام تک بلند ہونے کا زینہ
اور میدان حشر میں نجات کو جزا میں پانے کا سبب اور محل قیام جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے گناہوں کا بھاری بوجھ ہمارے سر سے اتار دے، اور نیکوکاروں کے اچھے خصائل و عادات ہمیں مرحمت فرما، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جو تیرے لیے رات کے لمحوں اور صبح و شام کی ساعتوں میں اسے اپنا دستور العمل بناتے ہیں، تاکہ اس کی تطہیر کے وسیلے سے تو ہمیں ہر آلودگی سے پاک کر دے، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے جنہوں نے اس کے نور سے روشنی حاصل کی ہے، اور امیدوں نے انہیں عمل سے غافل نہیں ہونے دیا کہ انہیں اپنے فریب کی نرنگیوں سے تباہ کر دیں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور قرآن کو رات کی تاریکیوں میں ہمارا مونس اور شیطان کے مفسدوں اور دل میں گزرنے والے وسوسوں سے نگہبانی کرنے اور ہمارے قدموں کو نافرمانیوں کی طرف بڑھنے سے روک دینے والا، اور ہماری زبانوں کو باطل پیمائیوں سے بغیر کسی مرض کے گنگ کر دینے والا، اور ہمارے اعضاء کو ارتکاب گناہ سے باز رکھنے والا، اور ہماری غفلت و مدہوشی نے جس دفتر عبرت و پندھندوزی کو تہ کر رکھا ہے اسے پھیلانے والا قرار دے، تاکہ اس کے عجائب و رموز کی حقیقتوں اور اس کی متنبع کرنے والی مثالوں کو کہ جنہیں اٹھانے سے پہاڑ اپنے استحکام کے باوجود عاجز آ چکے ہیں ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور قرآن کے ذریعے ہمارے ظاہر کو ہمیشہ صلاح و رشد سے آراستہ رکھ، اور ہمارے ضمیر کی فطری سلامتی سے غلط تصورات کی دخل در اندازی کو روک دے، اور ہمارے دلوں کی کثافتوں اور گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دے، اور اس کے ذریعے ہمارے پراگندہ امور کی شیرازہ بندی کر، اور میدان حشر میں ہماری جھلستی ہوئی دوپہروں کی تپش و تشنگی بجھا دے، اور سخت خوف و ہراس کے دن جب قبروں سے اٹھیں تو ہمیں امن و عافیت کے جامے پہنا دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور قرآن کے ذریعے فقر و احتیاج کی وجہ سے ہماری خستگی و بدحالی کا تدارک فرما، اور زندگی کی کشائش اور فراخ روزی کی آسودگی کا رخ ہماری جانب پھیر دے، اور برے عادات اور پست اخلاق سے ہمیں دور کر دے، اور کفر کے گڑھے میں گرنے اور نفاق انگیز چیزوں سے بچا لے، تاکہ وہ ہمیں قیامت میں تیری خوشنودی و جنت کی طرف بڑھانے والا، اور دنیا میں تیری ناراضگی اور حدود شکنی سے روکنے والا ہو، اور اس امر پر گواہ ہو کہ جو چیز تیرے نزدیک حلال تھی اسے حلال جانا، اور جو حرام تھی اسے حرام سمجھا۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس قرآن کے وسیلے سے موت کے ہنگام نزا کی اذیتوں، کرہانے کی سختیوں اور جان کنی کی لگاتار ہچکیوں کو ہم پر آسان فرما، جبکہ جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا جائے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو کچھ تدارک کرے، اور ملک الموت غیب کے پردے چیر کر قبضے روح کے لیے سامنے آئے، اور موت کی کمان میں فراق کی دہشت کے تیر جوڑ کر اپنے نشانے کی زد پر رکھ لے، اور موت کے زہریلے جام میں زہر حلال گھول دے، اور آخرت کی طرف ہمارا چل چلاؤ اور کوچ قریب ہو، اور ہمارے اعمال ہماری گردن کا طوق بن جائیں، اور قبریں روز حشر کی ساعت تک آرام گاہ قرار پائیں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور کہنگی و بوسیدگی کے گھر میں اترنے اور مٹی کی تہوں میں مدت تک پڑے رہنے کو ہمارے لیے مبارک کرنا، اور دنیا سے منہ موڑنے کے بعد قبروں کو ہمارا اچھا گھر بنانا، اور اپنی رحمت سے ہمارے لیے گور کی تنگی کو کشادہ کر دینا، اور حشر کے عام اجتماع کے سامنے ہمارے مہلک گناہوں کی وجہ سے
ہمیں رسوا نہ کرنا اور اعمال کے پیش ہونے کے مقام پر ہماری ذلت و خواری کی وضع پر رحم فرمانا، اور جس دن جہنم کے پل پر سے گزرنا ہوگا تو اس کے لڑکھڑانے کے وقت ہمارے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو جما دینا، اور قیامت کے دن ہمیں اس کے ذریعے ہر اندوہ اور روز حشر کی سخت ہولناکیوں سے نجات دینا، اور جبکہ حسرت و ندامت کے دن ظالموں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ہمارے چہروں کو نورانی کرنا اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے، اور زندگی کو ہمارے لیے دشوار گزار نہ بنا۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں، ان پر رحمت نازل فرما، جس طرح انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، تیری شریعت کو واضح طور سے پیش کیا اور تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی۔ اے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن تمام نبیوں سے منزلت کے لحاظ سے مقرب تر، شفاعت کے لحاظ سے برتر، قدر و منزلت کے اعتبار سے بزرگ تر، اور جاہ و مرتبت کے اعتبار سے ممتاز تر قرار دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان کے ایوان عز و شرف کو بلند، ان کی دلیل و برہان کو عظیم، اور ان کے میزان عمل کے پلے کو بھاری کر دے۔ ان کی شفاعت کو قبول فرما، اور ان کی منزلت کو اپنے سے قریب کر، ان کے چہرے کو روشن، ان کے نور کو کامل، اور ان کے درجے کو بلند فرما، اور ہمیں انہی کے آئین پر زندہ رکھ، اور انہی کے دین پر موت دے، اور انہی کی شاہراہ پر گامزن کر، اور انہی کے راستے پر چلا، اور ہمیں ان کے فرما برداروں میں سے قرار دے، اور ان کی جماعت میں محشور کر، اور ان کے حوض پر اتار، اور ان کے ساغر سے سیراب فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے انہیں بہترین نیکی، فضل اور عزت تک پہنچا دے جس کے وہ امیدوار ہیں، اس لیے کہ تو وسیع رحمت اور عظیم فضل و احسان کا مالک ہے۔ اے اللہ، انہوں نے جو تیرے پیغامات کی تبلیغ کی، تیری آیتوں کو پہنچایا، تیرے بندوں کو پند و نصیحت کی، اور تیری راہ میں جہاد کیا، ان سب کی انہیں جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر ہو جو تو نے مقرب فرشتوں اور برگزیدہ مرسل نبیوں کو عطا کی ہو۔ ان پر اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر سلام ہو، اور اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں ان کے شامل حال ہوں۔